Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear student, I am Jamshed Ahmed and I am your instructor, and we received 2 lectures, and this is our 3rd lecture of its theory and organizational behavior and theories. مجھے امید ہے کہ آپ نے پچھلے 2 لیکچرز ہیں اس سے کافی ساری چیزیں سیکھی ہوں گی. تو آج بھی بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے جو انشاءاللہ تعالی آپ کو کافی سپورٹ کرے گا آپ کی پروفیشنل لائف میں. اور آج کے ٹاپک بھی اس طرح کے ہیں کہ جو آپ عملی زندگی میں اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. بیفور گوئنگ ٹو آور نیکسٹ ٹاپک وچ از چیپٹر نمبر 3 پرسیپشن اینڈ ڈیسیژن میکنگ, we would like to share you the previous lectures proceedings to remember and to memorize the things which we discussed in previous semesters. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آج کا ہمارا لیکچر ہے پرسیپشن اینڈ انڈیویجول ڈیسیژن میکنگ. یہ ہم آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے ہائی لائٹس آف دا پریویس لیکچر نمبر 2. Dear students, we discussed foundation of individual behaviors. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے, اور اسی بنیاد کے اوپر پھر آگے چل کر ہم اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا جو اس کی ہم سٹوریز ڈیولپ کرتے ہیں وہ اس کی اسی مضبوط بنیاد کے اوپر ہوتی ہے. تو اب آپ نے پڑھا کہ فاؤنڈیشن آف انڈیویجول بیہیویئر کیا ہے. اس فاؤنڈیشن کے اندر بایوگرافیکل کریکٹرسٹکس آپ کے, جس میں آپ کی ایج, آپ کا جینڈر, آپ کی باقی جو ڈیموگرافیکل ڈیٹا آتا ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا, تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم کس انوائرمنٹ میں کن لوگوں کے ساتھ, کس مزاج اور کن رجحان رکھنے والے لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو جب بھی ہم کسی کو جانیں گے تو سب سے پہلے ہم بایوگرافیکل جو کریکٹرسٹکس ہیں اس کے بارے میں کسی سے پوچھتے ہیں. جب کوئی نیا تعارف کرتے ہیں تو بایوگرافیکل کریکٹرسٹکس کی وجہ سے ہی ہم سوشلی جو ہے کنیکٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے ایبلٹی, انٹلیکچوئل اور ملٹیپل انٹلیکچوئل ایبلٹیز کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایکچولی ایبلٹی کیا ہے, ایبلٹی اور ایپٹیٹیوڈ میں کیا فرق ہے, اور انٹلیکچوئلزم کیا چیز ہے. انٹلیکچوئل ایبلٹیز کیا ہیں؟ انٹلیکچوئل ایبلٹیز جس کا تعلق آپ کی ذہنی جو ایبلٹیز ہیں اس کے ساتھ ہے. اس کے بعد ہم نے ملٹیپل انٹیلیجنس پڑھا تھا جس میں آپ کی کوگنیشن, آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, کوگنیٹیو ویلیوز ہیں وہ آ جاتی ہیں, اس میں کلچر بھی آ جاتا ہے, اور اس میں آپ کی پرسنالٹیز وغیرہ. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم نے ڈائمینشنز آف انٹلیکچوئل ایبلٹیز پڑھا تھا کہ اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں, کتنی ٹائپ کی ڈائمینشنز ہیں ہماری بیہیویئرس کی, جس میں ہماری پرسیپچول سپیڈ آ جاتی ہے, جس میں ہماری فوکسنگ آ جاتی ہے, جس میں ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آ جاتی ہے, جس میں ہمارے کام کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے. تو یہ ساری ڈائمینشنز ہم نے ڈسکس کی, جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلے کہ ایک انڈیویژول جس کے بیہیویئر کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں آ سکتی ہیں. تو یہ ہمیں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے اپنی فاؤنڈیشن کو مضبوط بنانے کے لیے. اس کے بعد ہم نے فزیکل ایبلٹیز کے بارے میں پڑھا تھا کہ واٹ آر دی فزیکل ایبلٹیز آف ہیومن باڈی ہیومن. تو فزیکل ایبلٹیز میں ہم نے اسٹرینگتھ کا فیکٹر کیا تھا کہ اسٹرینگتھ جو ہے وہ آپ کو اگر فزیکل فٹ ہونا ہے تو آپ کے پاس ایک مخصوص قسم کی ڈائنامک اسٹرینگتھ ہونی چاہیے, اسٹیٹک اسٹرینگتھ ہونی چاہیے, آپ کے پاس فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے, آپ کے پاس ایجلٹی ہونی چاہیے, آپ کے پاس باڈی کوآرڈینیشن کے لیے بیلنس ہونا چاہیے, آپ کے پاس اسٹیمنا ہونا چاہیے تاکہ آپ ایک لمبے عرصے تک اپنے کام کو سر انجام دے سکیں. تو فزیکل ایبلٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں ورک پلیس کے اوپر. اگر آپ فزیکلی فٹ ہوں گے, اگر آپ یہ ساری جو 9-10 ہماری ڈائمینشنز ہیں فزیکل فٹنس کے جو کمپوننٹس ہیں اس کا خیال رکھیں گے اور اس کے حصول کے لیے ورک آؤٹ کریں گے,
تو یہ ہماری فزیکل فٹنس ہمارے کیریئر کے اوپر بہت مثبت اثرات انداز دے گی. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اینڈ دین وی ڈسکس دی ایبلٹی آف جاب فٹ. کہ ڈو وی ہیو دی ایبلٹی فار آور جاب, ڈو وی ہیو فلفل دی ریکوائرمنٹ آف دی جاب. اور جاب فٹ کے اندر پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں آپ کے انسینٹیوز ہیں, ریوارڈز ہیں, پنشمنٹس ہیں, پروموشنز ہیں. تو یہ کس حد تک ہمارے کام آتی ہیں یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد لرننگ کی تھیوریز ہم نے پڑھی تھیں کہ لرننگ کیا ہے. 3 طرح سے لرننگ ہم آتے ہیں. لرننگ ہمارے رویے کے اوپر کس طرح کے اثرات مرتب کرتے ہیں. تو سب سے پہلے لرننگ کی وجہ سے ہم چینج کرتے ہیں اپنے بیہیویئر کو. جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کو لرننگ کے مطابق ہم چینج کرتے ہیں. اس چینج کی وجہ سے ہمیں دوسروں کو پتہ چلتا ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم لرننڈ ہیں, ہم وقت کے اور حالات کے اور آرگنائزیشنل ریکوائرمنٹ کے مطابق لرن کر رہے ہیں. تو لرننگ چینج کی طرف لے کے جاتی ہے. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یا پرماننٹ چینج ہے یا پرماننٹ چینج نہیں ہے. تو لرننگ کے بعد ہم اس چینج کی طرف جائیں گے. چینج کے بعد پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ پرماننٹ چینج ہے یا وقتی ضرورت کے تحت یہ چینج ہے. اگر پرماننٹ ہمارے رویے چینج نہیں ہوئے, دین what we will do, in which type of effect impose in our personality. So that is why we have to examine the learning theories and then experience. وقت کے ساتھ ساتھ جو ہم نے لرننگ کی ہوتی ہے اس کو ہم پرماننٹ کرتے ہیں تھرو ایکسپیرینس. ایکسپیرینس ہمارے سیکھے ہوئے کو مزید جو ہے وہ اسٹرینتھن کرتا ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنی لرننگ پروسیس کو مستقل بنیادوں کے اوپر لے کے جاتے ہیں, اور اس ایکسپیرینس کی وجہ سے ہم اپنے کام میں مہارت حاصل کرتے ہیں. تو آرگنائزیشنل بیہیویئر میں انڈیویجول بیہیویئرس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یہ سارے اسپیکٹس جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ فاؤنڈیشن کیا ہونی چاہیے انڈیویجول بیہیویئرس کی. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ بایوگرافیکل کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ آپ کے جو ہیں اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد ایبلٹی, انٹلیکچوئل اینڈ ملٹیپل انٹیلیجنس کی بات ہوئی کہ آپ کے انڈیویجول بیہیویئر کے اندر یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ بھرپور جو ہے وہ شرکت کرتی ہیں. اس کے بعد ڈائمینشن آف انٹلیکچوئل ایبلٹیز جس میں نمبر ایپٹیٹیوڈ میں نے بتایا کہ وہ شامل ہے, پرسیپچول سپیڈ آپ کی ہے, آپ دوسروں کے بارے میں کیسے فیصلے کرتے ہیں, انٹریکشن ہے, کوآرڈینیشن ہے, یہ ساری آپ کی ڈائمینشن ہے انٹلیکچوئل ایبلٹیز کی. اس کے بعد فزیکل ایبلٹیز ہیں جس میں ہم نے کہا اسٹرینتھ ہے, فلیکسیبلٹی ہے, ایجلٹی ہے, بیلنس ہے, انڈیورنس ہے, کارڈیو واسکولر انڈیورنس ہے, مسکولر انڈیورنس ہے. تو یہ آپ کی شخصیت کے اوپر بہت زیادہ ضروری ہے کہ انڈیویجول بیہیویئرس کو اگر سیٹ کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہے. اس کے بعد لرننگ ہے, جاب فیلڈ ایبلٹی ہے, لرننگ ہے. لرننگ میں ہم نے کہا کہ کیا مستقل چینج آ رہی ہے آپ کے بیہیویئر میں, وہ چینج پرماننٹ ہے. اور یہ ساری چیزیں ہم کس سے لیں گے جب ہم سیکھے ہو کے اوپر کام کریں گے, اینڈ ایکسپیرینس ول کاؤنٹ اے لاٹ. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس تھیوریز آف لرننگ ہم نے ڈسکس کی تھی. ان وچ ٹائپ آف تھیوریز آف لرننگ وچ وی ہیو ٹو فوکس اینڈ ٹو سیک دا نالج اینڈ ٹو یوز دیٹ تھیوریز ان اوور پریکٹیکل لائف. اور تھیوریز آف لرننگ میں کلاسیکل کنڈیشننگ تھی. کلاسیکل کنڈیشننگ کے اندر انکنڈیشنڈ, کنڈیشنڈ اینڈ سوشل لرننگ تھیوریز تھیں. اس کے بعد آپرنٹ کنڈیشننگ تھی. آپرنٹ کنڈیشننگ کے اندر ریفلیکسو کنڈیشنڈ ہے, ری انفورسمنٹ ہے جو اسٹرینتھ کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے آپ کے رویوں کو, بیہیویئر کو. تو ری انفورسمنٹ کے ساتھ سوشل لرننگ تھیوری میں پھر ہم نے سوشل لرننگ تھیوری کو ڈسکس کیا جس میں اٹینشنل ہے, ریٹینشن اور موٹر ریپروڈکشن اینڈ ری انفورسمنٹ ہے. تو ری انفورسمنٹ بیسیکلی آپ جو آپ چیز آپ کو سپورٹ کرے, جو آپ کو فائدہ دے, تو یہ سارے پروسیس اس کے لیے ہیں. اس کے بعد ٹائپ آف ری انفورسمنٹ ہے جس میں پازیٹیو بھی ہیں, نیگیٹیوز بھی ہیں, اور پنشمنٹ اینڈ ایکسٹینشنز بھی ہیں. تو پازیٹیوز میں ٹائپس آف اس میں جو ہم دیکھا ہم نے کہ اس میں ریوارڈز ہیں, اس میں انسینٹیوز ہیں, اس میں مزید ایسی اچھی چیزیں ہیں جس سے آپ کو اپنی جاب کے اوپر جو ہے اس کو انجوائے کریں اور اپنے کیریئر کو گروم کریں. اس کے بعد نیگیٹیو ہیں جس میں پنشمنٹس ہیں, ایبسینٹیزم ہے, آپ اس چیز کو کم کرنے کے لیے اور آرگنائزیشن کو نیچے لے جانے کے لیے یہ جو ہے کافی سیریس پارٹ پلے کرتا ہے. اس کے بعد پنشمنٹ کا کانسیپٹ, ایکسٹینشن کا کانسیپٹ ہے ٹائپس آف ری انفورسمنٹ کے اوپر. اس کے بعد بیہیویئر موڈیفیکیشن تھی کہ کس طرح اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہم بیہیویئر کو موڈیفائی کر سکیں.
تو یہ جناب ہمارے وہ چیزیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کی. امید ہے کہ آپ نے اس کو گو تھرو کیا ہوگا. آپ مزید لٹریچر ریویو کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پریکٹیکل فارم میں اپنے اوپر اپلائی کریں, تاکہ جب تک آپ کا انڈیویجول بیہیویئر, اس کی فاؤنڈیشن صحیح نہیں ہوگی, آپ کا انڈیویجول بیہیویئرز آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا اور آپ ورک پلیس کے اوپر جو ہے وہ پرابلمز میں رہیں گے. تو یہ ساری چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ کو یقیناً اس میں انٹرسٹ پیدا ہوا ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس انٹرسٹ کو آگے تک لے کے جائیں گے. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ اوور تھرڈ لیکچر وچ از پرسیپشن اینڈ انڈیویجول ڈیسیژن میکنگ. واٹ از پرسیپشن؟ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واٹ ول بی دا آبجیکٹو آف چیپٹر نمبر 3 آف پرسیپشن. آفٹر اسٹڈنگ دس چیپٹر نمبر 3 you should be able to explain how two people can see the same thing and interpret it differently. سب سے پہلا آبجیکٹو ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ ایکسپلین کریں گے ہم how two people can see the same thing and interpret differently, and then list 3 determinant of attributions. ہمارے ایٹریبیوشنس کیا ہیں, اس کے 3 ڈیٹرمنٹس کیا ہیں, یہ ہم ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ڈسکرائب ہاؤ شارٹ کٹ کین اسسٹ ان اور ڈسٹارٹ اور ججمنٹ آف ادرس. اور اس کے بعد یو شوڈ بی ایبل ٹو ایکسپلین اینڈ ہاؤ پرسیپشن افیکٹ دا ڈیسیژن میکنگ. Outline 6 steps in the rational decision making model. Describe the action of boundedly rational decision making. Identify the conditions in which individuals are most likely to use intuition in decision making. Describe your style of decision making. Define heuristic and explain how they bias decisions. Contrast the 3 ethical decisions criteria. Dear students, now we are going to start our third lecture. What is perception and why it is important? آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہے پرسیپشنز؟ یعنی ہم کس طرح جو بھی چیز ہماری سینسری آرگنز کے ذریعے ہمیں ریسیو ہو, اور ہمارے سینسری آرگنز کون سے ہیں؟ ہم اپنی آنکھ کے ذریعے, کان کے ذریعے, زبان کے ذریعے, ہاتھ کی ٹچ کرنے کے ذریعے, یہ ہمارے سینسری آرگنز ہیں. اس کی مدد سے ہم باہر کی دنیا سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو اپنے لفظوں میں اپنی سمجھ کے مطابق, اپنی پرسیپشن کی طاقت کے مطابق انٹرپریٹ کرتے ہیں. اور یہ انٹرپریٹیشن بعض دفعہ ٹھیک ہوتی ہے اور بعض دفعہ یہ صحیح ثابت نہیں ہوتی, اور اگر یہ صحیح ثابت نہیں ہوتی تو ہمیں اس میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ویسے ہم دیکھیں کہ کیا پرسیپشن, a process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment. People behavior is based on their perception of what reality is, not on reality itself. Dear students, کیا ہم نے صحیح جج کیا؟ کیا ہم نے دیکھتے ساتھ ہی جو ججمنٹ دی, کیا اس ججمنٹ کے اوپر کچھ مزید کرنے کی ضرورت ہے, یا ہم نے اس کو ایزیوم کر لیا کہ جو ہماری ججمنٹ ہے وہ ایز اٹ از ٹھیک ہے؟ تو بیسیکلی پرسیپشن جو ہے آپ کو مدد کرتی ہے ٹھیک طرح سے جج کرنے کا. اگر آپ کی پرسیپشن کی قوت ویک ہے, آپ صحیح طرح سے پرسیو نہیں کر سکتے, اور جب انٹرپریٹ کریں گے تو آپ کو دقت ہوگی. اس کی مثال ہم اس طرح لے لیتے ہیں کہ ایک کلاس کے اندر اگر 25 لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو کیا سب کے گریڈز ایکول ہوں گے؟ کیا سب کو ایک جیسا لیکچر سمجھ میں آ رہا ہوگا؟ کیا جو دیکھ کے وہ سیکھ رہے ہیں وہ ایک جیسا دیکھنا ہوگا؟ کیا محسوس کرنے کا جو سیکوینس ہوگا وہ ایک جیسا ہوگا؟ کیا سننے کا جو سیکوینس ہوگا وہ ایک جیسا ہوگا؟ تو پرسیپشن اس چیز کے اوپر ہائی لائٹ کرتی ہے چیزوں کو کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. اس کے اندر بہت سارے عوامل ہیں جو ہم آگے چل کے آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے چلے جائیں گے کہ وہ کون سے فیکٹر ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں پرسیپشن کے اوپر, وہ کون سے انفلوئنس ہیں جو فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں آپ کی سوچ کے اوپر, وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں آپ کی تھنکنگ ایبلٹی کے اوپر.
ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک ایسے پروسیس کا نام ہے جس کے ذریعے انڈیویجول آرگنائز کرتا ہے جو بھی اس نے ڈیٹا ریسیو کیا ہو اور اس کو اپنی سمجھ کے مطابق انٹرپریٹ کرتا ہے تاکہ اس سے بہتر نتائج حاصل کر سکے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس اب دیکھ سکتے ہیں کہ دیز آر دا فیکٹر وچ انفلوئنس پرسیپشن. سب سے پہلی کہ فیکٹر ان دا سچویشن، سب سے پہلے جو فیکٹرز ہوں گے وہ سچویشنل ہوں گے. مثال کے طور پر ٹائم، ورک سیٹنگ اور سوشل سیٹنگ. یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کی مدد سے پرسیپشن بنتا ہے. ٹائم، ورک سیٹنگ اینڈ سوشل سیٹنگ. اور وہ کون سے عوامل ہیں جو پرسیور کو، جس نے پرسیو کرنا ہے، اس کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کی پرسیپشن کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. اس میں ایٹیٹیوڈ، اب آپ کا رویہ جو آپ کو بتاتا ہے کہ کس ٹائپ کی پرسیپشن آپ کو چاہیے. اس رویے کی مدد سے اگر آپ کا رویہ your attitude is not appropriate according to the requirement of the required standards, then your attitudes will obstruct you to perceive well. Your attitude will create a hurdle for you between your perception and your mind setting. And in the light of that perception, you will take the decisions, and after that you will face the consequences if you took wrong decisions on the basis of your perception. Dear students, اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ پرسیور ہیں تو سب سے پہلے آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہونا چاہیے کسی چیز کو بھی صحیح طریقے سے پرکھنے کے لیے. اگر ورک سیٹنگ کی مثال ہم لیں تو ورک سیٹنگ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے ہم پرسیو کرتے ہیں خیالات. آپ کلاس میں بیٹھے ہیں، آپ کے رویے مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہیں، اور وہ رویے جو ہیں بعض دفعہ آپ کو باعث آزار بنتے ہیں اور آپ کے لیے پرابلم کا باعث بنتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہو تاکہ آپ صحیح ججمنٹ کریں اور صحیح طریقے سے پرسیو کریں. تو ایٹیٹیوڈ انفلوئنس یور پرسیپشنز ایبلٹی. اس کے بعد ہم آتے ہیں موٹیوز. In which type of motive behind you to perceive some things. اور وہ موٹیوز کیا ہیں؟ آپ کی اپنی نیت کیا ہے؟ آپ کیا پرسیو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کس اینگل سے پرسیو کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ایک اچھے انوائرمنٹ میں ہیں، آپ کا موٹیو جو ہے وہ پازیٹیو ہے تو ظاہر ہے پازیٹیو پرسیپشنز ہوں گی، اور اگر آپ کا موٹیو نیگیٹو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس تو پھر نیگیٹو پرسیپشنز ہوں گی. اس کے بعد جو تیسرا فیکٹر آپ کے اوپر انٹرسٹ. ان وچ ٹائپ آف انٹرسٹ ڈو یو ہیو؟ ان دی لائٹ آف دیٹ انٹرسٹ you probably perceive the things in the light of your interest. Your interest give you or force you to perceive in the light of your interest. آپ اپنے انٹرسٹ سے بغیر متعلق سوچ ہی نہیں سکتے ہیں. اگر آپ کا انٹرسٹ گاڑیوں کے اندر ہے تو آپ کی پرسیپشن اسی طرح سے ہوگی. اگر آپ کا انسینٹیو انٹرسٹ جو ہے وہ کسی کو انسینٹیو پہنچانے کی طرف ہے تو آپ جو پرسیو کریں گے وہ ایک پازیٹیو وے میں کریں گے. تو انسینٹیو جو انٹرسٹ جو ہے وہ بھی آپ کی شخصیت کے اوپر گہرا اثر ڈالتا ہے جب آپ پرسیو کرتے ہیں. تو پرسیپشن جو ہے اس سے اسٹرانگ ہوگا یا ویک ہوگا. تو اپنے انٹرسٹ کو بھی آپ نے پازیٹیو رکھنا ہے. اس کے بعد ایکسپیرینس، کہ ماضی میں کون سے ایسے ایکسپیرینس سے آپ کو واسطہ پڑا ہے، کس طرح کا آپ کا ایکسپیرینس، بٹر ایکسپیرینس ہے یا آپ کا ایک اچھا اور ویل مینر جو ہے ایکسپیرینس ہے. تو اگر تو آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہے تو آپ کی پرسیپشن جو ہے اس کی بیس کے اوپر اچھی ہوگی اور آپ پرسیو کرنے کی زیادہ بہتر صلاحیت اور قوت رکھتے ہوں گے. اس کے بعد ایکسپیکٹیشنز، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق پرسیو کریں گے. آپ نیگیٹو کو بھی پازیٹیو لیں گے، پازیٹیو کو بھی آپ نیگیٹو بھی لے سکتے ہیں آن دا بیسز آف یور ایکسپیکٹیشنز. تو ایکسپیکٹیشنز بھی، تو یہ دیز آر دی فیکٹرز which influence the perception of the perceivers, and you are the perceivers, and these are the factors which influence your work setting. کے اوپر آپ دیکھیں کوئی بھی انڈیویجولز ہے تو these are the factor which force him or her to perceive in the light of that factors. اس کے بعد factors in the target. ٹارگٹ کیا ہے، کس کے بارے میں آپ پرسیو کر رہے ہیں. آپ مثال کے طور پر ایک کلاس ہے 20 لوگوں کی اور اس میں جو
شخص سب سے زیادہ سب سے اونچی آواز میں بولے گا تو وہ زیادہ توجہ حاصل کرے گا بنسبت ان لوگوں کے جو بالکل بھی کلاس میں نہیں بولتے ہیں، یا ایسا اسٹوڈنٹ جو کلاس میں کویسچنس کرتا ہے، انٹریکٹ کرتا ہے ٹیچرس کے ساتھ، اس کا انٹرپرسنل ریلیشنز ہوتا ہے، تو وہ زیادہ جو ہے بہتر پوزیشن میں ہوگا بنسبت ان لوگوں کے جو بالکل بھی انٹریکٹ نہیں کرتے یا کم انٹریکٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ فیکٹرز ہیں ٹارگٹ کے، اس میں نوولٹی جو ہے سب سے پہلا فیکٹر ہے کہ آپ کے اندر نوولٹی ہونی چاہیے، موشن، اس کے بعد ساؤنڈ۔ اب موشن کس طرح کی موومنٹس کرتا ہے، آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کی موومنٹ ایسی ہیں جو ہائی لائٹ ہو جائیں، اچانک آپ کے جو موشنز ہیں یہ ہائی لائٹ ہو جائیں تو دوسروں کی نسبت آپ کو زیادہ ٹارگٹ کیا جائے گا، آپ ٹارگٹ پہ ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کی ساؤنڈز، کچھ ایسی ساؤنڈز ہیں جو تھوڑی روٹین سے ہٹ کے ہوں گی، تو دیز ساؤنڈ جو ہے وہ ٹارگٹ کے طور کے اوپر جانی جائیں گی اور اس کو سب ٹارگٹ اور اپروچ کریں گے۔ اس کے بعد سائز، کسی چیز کا سائز بڑا ہے، بہت بڑا سائز ہے تو وہ ٹارگٹ ہو جائے گا، فوراً پہچانا جائے گا، ہٹ کے آ جائے گا۔ جیسے K2 ماؤنٹین پرسیپشن میں اگر ہم دیکھیں کہ جی واٹ از دی نیم آف پاکستانز ہائیسٹ ماؤنٹین، تو فوراً K2 کا نام آپ لیں گے، کیوں؟ اپنے سائز کے اعتبار سے یہ منفرد ہے، تو یہ ٹارگٹ ایک ہو گیا۔ پہاڑوں میں سب سے اونچا، تو یہ ایک ٹارگٹ ہو گیا۔ اسی طرح ورک پلیس کے اوپر جو باس ہوگا، ظاہر ہے اس کی پوزیشن جو ہے وہ اس کو منفرد کرتی ہے، تو یہ آپ کی سائز کے اوپر جائے۔ بیک گراؤنڈ، پھر اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ بھی ٹارگٹ کے اندر آئے گا کہ کس بیک گراؤنڈ سے ہے۔ پراکسیمیٹی، سملیرٹی، کہ کتنی سملیرٹی ہے ٹارگٹس کے اندر۔ تو یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں آپ کی شخصیت کو۔ Dear students, these are the factors of perceptions which influence during the process of perception. تو کوئی بھی شخص ہے اگر تو اس کی پرسیپشن کی ایبلٹی میکسیمم ہونی چاہیے، وہ اچھے طریقے سے جج کر سکے تاکہ جب اپنا وہ ڈیسیجن کرے تو اس کے ڈیسیجن جو ہے اس کو فائدہ دے نہ کہ نقصان دے، اور اپنے ڈیسیجنز کے اوپر اس کو کبھی پریشانی نہ ہو۔ تو یہ پرسیپشن کے انفلوئنس کی بات ہوئی۔ اب نیکسٹ ہم دیکھیں تو پرسنس پرسیپشنز، میکنگ ججمنٹ اباؤٹ ادرس۔ اب آپ کی بات کرتے ہیں کہ ایک پرسن کے طور پہ what is your perceptions, how you make your perceptions, how to support your perceptions, how to examine your perceptions۔ تو ایٹریبیوشن تھیوری اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے، جو ایٹریبیوٹ کرتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے، اور یہ کیا کہے گی کہ when individual observe behavior they attempt to determine whether it is internal or external caused۔ تو جب بھی آپ کسی انڈیویجول کو آبزرو کریں اس کے بیہیویئر کو، تو یہ آبزرویشن آپ کو مدد دے گی کہ یہ جو اچیومنٹ اس نے کی ہے یا یہ جو اس نے اپنی قابلیت دکھائی ہے، یہ انٹرنل فیکٹرز تھے یا ایکسٹرنل فیکٹرز تھے۔ مثال کے طور پہ پرسن جو ایٹریبیوشنز اس میں آپ اس طرح لے سکتے ہیں، اگر کوئی شخص محنت کرتا ہے اور اس کے گریڈز اچھے آ جاتے ہیں تو وہ باقاعدہ طور پہ کہے گا کہ میں نے محنت کی، اب وہ باقی چیزوں کو سکپ کر دے گا کہ میں نے محنت کی، یعنی انٹرنل فیکٹر انفلوئنس کر رہے ہیں اور ایکسٹرنل فیکٹر نہیں کر رہے۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ اچیومنٹ نہیں ملتی ہے تو وہ کہے گا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو ایکسٹرنل فیکٹر کی وجہ سے ایسا ہوا، اس کو ایگزامز میں جانے نہیں دیا گیا، اس کو پریپریشن کے لیے ٹائم نہیں ملا، اس کو بجلی نہیں تھی، اس کو پڑھنے کا ماحول نہیں تھا، اس کو باہر ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے، انریسٹ کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پایا، جاب ورک پلیس کے اوپر وہ پرفارم نہیں کر سکا کیونکہ اس کو دوسرے لوگ جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے تھے، دوسرے ڈپارٹمنٹ فیسیلیٹیٹ نہیں، تو یہ سارے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں۔ تو پرسن ایٹریبیوشن تھیوری جو ہے وہ اس چیز کا وہ ہمیں آبزرو کرواتی ہے بیہیویئرس کو، اور دی اٹیمپٹ ٹو ڈیٹرمن ویدر اٹ از ایکسٹرنل اور انٹرنل کاسٹ، کہ کس کی وجہ سے اس کو جو ہے یہ کامیابی یا ناکامی ملی ہے۔ اس کے بعد ہے ڈسٹنکٹیونیس، یہ چیز یعنی شو کرتی ہے آپ کے ڈفرینٹ بیہیویئرس کو ان ڈفرینٹ سچویشنس میں۔ مثلا آپ کا بیہیویئر کلاس روم میں کچھ اور ہے
سچویشن کے مطابق. کلاس روم سے آپ باہر جاتے ہیں آپ کا بیہیویئر کچھ اور ہے, ورک پلیس پہ آپ کا کچھ اور بیہیویئر ہے, تو یہ یونیفارم رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کے اوپر اگر آبزرو کیا جائے, آپ کو انڈر آبزرویشن رکھا جائے, سپرویژن کے اندر رکھا جائے تو آپ کے بیہیویئر پازیٹیو ہیں, اور اگر آپ کو سپرویژن ہٹا دی جائے, کھلا ہاتھ دے دیا جائے, کھلی چھوٹ دے دی جائے, تو پھر آپ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو ورک پلیس کے اوپر بھی اس کا کانسیپٹ ہے کہ پرسن ایٹریبیوشن تھیوری جو ہے اس میں ڈسٹنکٹیونیس جو ہے وہ کیا چیز ہے اور اس سے کیا فائدہ اور نقصان ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ بیہیویئرس ڈفرینٹ سچویشن میں سر انجام دینے کا نام. اس کے بعد کنسنسز ہے. کنسنسس میں آپ کے جو رسپانس ہوتے ہیں ان دا سیم ایز ادر ٹو سیم سچویشن. تو اس کنسنسس کے مطابق آپ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیتے ہیں ان چیزوں سے اور رسپانس کرتے ہیں, سیم رسپانس کرتے ہیں ٹورڈز ادر ایٹ دا سیم سچویشن. اس کے بعد کنسسٹنسی ہے, آپ رسپونڈ کرتے ہیں ان دا وے ادر ٹائمز, اور ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ اسی طرح رسپونڈ کرتے ہیں. کنسسٹنسی ہوتی ہے آپ کے ڈیسیجنز میں, آپ کی پرسیپشنز میں. تو یہ ساری چیزیں ملا کے آپ کا پرسنل یا پرسنز پرسیپشن بنتا ہے جس میں آپ ججمنٹ کرتے ہیں اباؤٹ ادرس. تو یہ سارے عوامل سامنے رکھے جاتے ہیں کہ کنسنسس میں آپ نے ایک مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے اور اس مائنڈ سیٹ کے مطابق آپ اپنے ڈیسیجنس کو کرتے ہیں دوسروں کے لیے, اور کنسسٹنسی میں آپ اپنے رویوں کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے کہ جو بھی ہوگا اسی طرح مجھے بیہیو کرنا ہے اور نمبر آف لانگ پیریڈ آف ٹائم. اس کے بعد ایٹریبیوشن تھیوری کو ہم مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یو ہیو ٹو آبزرو سم تھنگ اینڈ انٹرپریٹ دیز تھنگس. ان دی لائٹ آف دیٹ انٹرپریٹیشن ایٹریبیوشن آف کازز ول ایمرج. اور اس میں انڈیویجول بیہیویئرس کو اگر ہم دیکھیں تو 3 طرح کے انڈیویجول بیہیویئرس ہم نے ڈسکس کیے, جس میں ڈسٹنکٹیونیس ہے, کنسنسس ہے, کنسسٹنسی ہے. یہ 3 طرح کے ہمارے انڈیویجول بیہیویئرز ہیں. اور سب سے پہلے اگر ہم اپنے ڈسٹنکٹیونیس بیہیویئر کو ڈسکس کریں تو یہ ایکسٹرنلی ہائی اس کا گراف بنے گا اور انٹرنلی لو بنے گا. مثال کا طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس پر بیرونی عناصر ہمارے اوپر زیادہ اٹیک کرتے ہیں. اگر ہماری ناکامی ہوتی ہے کسی وجہ سے تو ہم زیادہ سے زیادہ اس تھیوری اور اس رویے کے تحت بلیم جو ہے وہ دوسروں پہ کریں گے, باہر ایکسٹرنل فورسز کے اوپر کریں گے, جبکہ انٹرنلی ہم اپنے اوپر اس چیز کو نہیں لے کے آئیں گے کہ اس میں کوئی ہمارا بھی قصور تھا. سارے کا سارا جو ہے وہ امپائر کے اوپر ڈال دیں گے, سارے کا سارا انوائرمنٹ کے اوپر ڈال دیں گے, سارے کا سارا بوجھ ہم کسی اور پر ڈال کر اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد آپ کا جو انڈیویجول بیہیویئر بنتا ہے کنسنسس, اس میں آپ دیکھیں تو اس میں بھی ایکسٹرنل ہائی ہوگا کہ ایکسٹرنلی جو فیکٹرز انفلوئنس کریں گے وہ ہائی کریں گے اور انٹرنلی فیکٹرز جو ہیں وہ لو کریں گے. تو یہ کنسنسس کا جو ہے یہ بھی ہمارا ہائی اور لو کا جو ہے وہ وہی ریشو ہوگا جو ڈسٹنکٹیونیس کا ہوگا. اس کے بعد کنسسٹنسی, اس میں انٹرنل جو ہے وہ ہائی ہوگا کیونکہ یہ اندر سے ہماری خواہش ہوتی ہے جو بھی ہم اپنا بیہیویئر کرتے ہیں ہماری مرضی کے تابع ہو, اور اپنی مرضی کے مطابق جب ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو انٹرنلی یہ ہائی ہو جائے گا اور ایکسٹرنلی لو ہو جائے گا, کیونکہ اس میں ایکسٹرنلی وہ والے فیکٹرز نہیں ہوں گے کہ کوئی ہمیں مجبور کرے کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں, اور اس میں ہم انٹرنلی زیادہ ہائی کی طرف جائیں گے. تو یہ ہماری ایٹریبیوشن تھیوری کا جو ایک گراف بنتا ہے وہ اس طرح بنے گا. اس کے بعد ایرر اینڈ بائسز ان ایٹریبیوشنز. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اس کے بعد کچھ ایررز آتے ہیں, بائسنس آتی ہے, اور جس کی وجہ سے یہ تھیوری آگے چل کے فنڈامنٹل آف ایٹریبیوشن ایررز, وہ کون سے بنیادی فنڈامنٹلز ہیں جس کی وجہ سے ایٹریبیوشنز میں ایرر آتا ہے. اور ایرر کیا ہے؟ دا ٹینڈنسی ٹو انڈر ایسٹیمیٹ دا انفلوئنس آف ایکسٹرنل فیکٹرز اینڈ اوور ایسٹیمیٹ دی influence of internal factor when making judgment about the behavior of others. تو اس میں ہماری جو ٹینڈنسی ہے اس کے اندر ایرر ہوتا ہے اور وہ اس طرح کرتا ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹرز انفلوئنس کرتے ہیں ہمارے اوپر, یعنی ہم اس کو اوور ایسٹیمیٹ کر جاتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہوتا ایکچولی. تو اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں ہم اپنے ایکسٹرنل فیکٹرز کو اور
اپنے انٹرنل فیکٹرز کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ جو ہے ہم نے بہتر طریقے سے کام کیا, ہم زیادہ بہتر طریقے سے پرسیو کیا ہے, اور انٹرنلی ہم بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. اس کو ہم اوور اسٹیمیٹ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے ڈیسیجنس لینے میں ایرر آتا ہے. ہم باقاعدہ طریقے کے ساتھ جج نہیں کر سکتے اس کو. تو دیز آر دا فنڈامنٹلس آف ایٹریبیوشن ایررز which we have to focus and keep in mind after taking the decisions. So we never ever overestimate the things like external factors, or underestimate or overestimate the internal factors during our decision making process. اس کے بعد ایرن اینڈ بائسز اینڈ ایٹریبیوشنز, یہ کنٹینیو کر رہے ہیں ہم اس کو, جس میں جو دوسرا باعث آتا ہے یا بائسنس آتی ہے وہ سیلف سرونگ باعث ہے. آپ اپنے آپ کو سرو کر رہے ہیں, اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے, اور جب اس طرح کی کہتے ہیں کہ مجھے مل جائے, میں جیت جاؤں, میرا بھلا ہو, اور اس دوسروں کے لیے ہم جو ہے ان کا جو جائز حق ہے اس کے اوپر بھی ہم اپنے آپ کو کریں, تو وہ آپ کا سیلف سرونگ ہے, آپ سیلف سرو کر رہے ہیں, تو ایک بائسنس ہے. اور ٹیکنیکلی ہم اس کو کہیں گے دا ٹینڈنسی فار انڈیویجولس ٹو ایٹریبیوٹ دیئر اون سکسیس ٹو انٹرنل فیکٹرز وائل پٹنگ دا بلیم فار فیلئر آن ایکسٹرنل فیکٹر. یہ بالکل وہی بات ہے کہ آپ نے سیلف سرونگ کے لیے جب تو کامیابی آپ کو ملتی ہے, آپ آرگنائزیشن کے اندر کام کرتے ہوئے آپ کو کوئی اچیومنٹ ملتی ہے, تو پھر تو بڑے فخر سے آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو میری اپنی وجہ سے ہوا ہے, اس میں میری محنت شامل تھی, اور سنگل ہینڈڈلی یہ میں نے اس کو کیا ہے. اینڈ اف یو ریسیو سم فیلئر, اف یو ریسیو سم تھنگ آڈز, تو دین یو سے دیٹ اٹس ناٹ مائی فالٹ, دس از ڈیو ٹو دی cause of external factors which force me not to execute well. That is why we fail this. Otherwise to ye self serving bias hai which restrict you to don't take the responsibility in the case of failure. So you avoid you are required to avoid these self-serving biases in the organization, and take responsibilities with full confidence. If you fail, then you have to realize properly in which type of circumstances or in which type of things which obstruct me or us, or obstruct us as a team to execute well. So you have to keep in mind these things for self-serving, because this is not a right choice for this. اس کے بعد فریکوینٹلی یوز شارٹ کٹس ان ججنگ ادرز. یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ہم نے اپنی پرسیپشن کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی شارٹ کٹس بنائے ہوئے ہیں. ہم اپنے ذہن پر زور دینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, اور ان شارٹ کٹ کی مدد سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ڈیسیجن لینے میں آسانی ہو اور ہم جلدی سے ڈیسیجن کر دیں. اور ان شارٹ کٹس میں سلیکٹو پرسیپشن, سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہے. People selectively interpret what they see on the basis of their interest, background, experience and attitude. اور یہ بھی ایک شارٹ کٹ ہے. اس شارٹ کٹ کی مدد سے آپ نے سلیکٹیولی انٹرپریٹ کر دیتے ہیں, اس وجہ سے کہ آپ کا جو انٹرسٹ ہے آپ اس انٹرسٹ کے مطابق ڈیسیجن لے لیں گے. آپ جو بیک گراؤنڈ ہے, جس بیک گراؤنڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ آپ لے لیں گے. آپ کا ایکسپیرینس آپ کو جو ہے مدد دے دے گا کہ یہ اسی طرح کرنا ہے, اور آپ کے ایٹیٹیوڈس جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں گے اس میں. تو آپ ایک سلیکٹیو قسم کا پرسیپشن دیں گے اور اس کے مطابق آپ کریں گے. مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کو ہائر کرنا ہے جاب کے اوپر, آپ نے انٹرویو کیا, اگر تو اس کے انٹرسٹ آپ کے انٹرسٹ کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو آن دا بیسس آف دیٹ انٹرسٹ آپ کی ووٹ اس کو ہائر کرنے میں ہوگی کہ چلو ٹھیک ہے لے لیتے ہیں, یہ اچھا ہی ہوگا. اگر اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے بیک گراؤنڈ سے ملتا ہے یا جو بیک گراؤنڈ آپ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس ہو, تو پھر آپ اس بیک گراؤنڈ کی مدد سے بھی اس کو ہائر کر سکتے ہیں. پھر آپ اپنے ایکسپیرینس کے تحت جج کرتے ہیں کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے یہ مناسب ہے. on the basis of that experience you hired him or her in your organization without keeping in mind the rest of the necessary and important personality, character, professional, skilled or like that traits. So due to that you might be take a wrong decision for hiring some
پرسن اور امپلائی. تو سلیکٹو پرسیپشن جو ہے یہ بھی ایک ہمارا شارٹ کٹ ہے کسی کو جج کرنے کے لیے. اس کے بعد ہالو ایفیکٹ، یہ بھی ایک ہمارا شارٹ کٹ ہے. آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا اور آپ کے مشاہدے میں ہوگا اور آپ کے ایکسپیرینس میں ہوگا، اور نہیں ہے تو آپ اپنے اس کو اسٹڈی میں شامل کریں اور اس کے بعد آپ کے ایکسپیرینس میں بھی یہ آئے گا کہ ایک اور شارٹ کٹ ہے جس کا نام ہالو ایفیکٹ ہے. اس کے مطابق ڈرائنگ اے جرنل امپریشن اباؤٹ این انڈیویژول آن دا بیسس آف سنگل کریکٹرسٹکس. اب سنگل کریکٹرسٹکس کیا ہے؟ سنگل کریکٹرسٹک ہے کہ اگر وہ ایک بہت اچھا مقرر ہے اور بہتر طریقے سے بات کو پریزنٹ کر رہا ہے تو یہ ایک سنگل کریکٹرسٹکس ہے. ہو سکتا ہے پروفیشنلی وہ اسٹرانگ نہ ہو سکتا ہے ایموشنلی وہ اسٹرانگ نہ ہو سکتا ہے کوگنیٹو جو اس کی سکلز ہیں وہ اسٹرانگ نہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور ڈیفیشنسی کا شکار ہو، لیکن آپ سنگل کریکٹرسٹک کی مدد سے اگر اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ چلیں یہ بیسٹ ہے، تو پھر یہ ہالو ایفیکٹ ہے اور اس کے مطابق پھر آگے آپ کے ڈیسیجنز. تو یہ بھی ایک شارٹ کٹ ہے کہ بعض دفعہ ہم جلدی میں یا بعض دفعہ ہم کسی ایک صلاحیت کو پک کر لیتے ہیں اور ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اس کے پاس باقی صلاحیتیں بھی ہوں گی. تو یہ بھی آپ کی عملی زندگی میں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ ہالو ایفیکٹ کے ساتھ اگر آپ جائیں گے تو آرگنائزیشن میں کتنے لمبے عرصے تک سروائیو کریں گے. یا اگر آپ نے کوئی ہالو ایفیکٹ کے مطابق ہائرنگ کر لی تو آپ خود سوچیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کو کتنا نقصان پہنچے گا، کیونکہ دی کیپیبلٹیز اینڈ ایبلٹیز آف دی امپلائی وچ یو ریکوائرڈ آر ناٹ fulfill the requirement of your organization. If not, then your organization will suffer. To avoid those suffering, you have to keep in mind that we never ever concentrate or focus or prioritize one single characteristics. We have to examine the rest of the skills or characteristics and advantages of the person to hire the suitable candidate in our organization to fulfill the requirement and to fulfill the need of the organization in an appropriate manners. تو ہالو ایفیکٹ اس کو ہم کہیں گے. پھر ایک کنٹراسٹ ایفیکٹ. کنٹراسٹ ایفیکٹ بھی آپ نے شارٹ کٹ ہے جو جج کرے گا ادرس کو. ایویلویشن آف اے پرسنس کریکٹرسٹکس that are affected by comparison with other people recently encountered who rank higher or lower on the same characteristics. اب یہ کنٹراسٹ ایفیکٹ ایک اور شارٹ کٹ ہے. آپ انٹرویو کی ہی مثال لے لیں. اس کے مطابق آپ نے جو اس سے پہلے کچھ کینڈیڈیٹ گئے ہیں تو ان کی کسی کریکٹرسٹکس کو کمپیئر کیا ہر آنے والے اس کے ساتھ. اس کمپیریزن کے نتیجے میں جو ڈیسیجن لیں گے وہ کنٹراسٹ ایفیکٹ کے اوپر ہوگا, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کے اچھے گریڈز ہیں اور ان گریڈز کی وجہ سے آپ کچھ کو ایسے ہی نکال دیتے ہیں, کسی کے لو گریڈز ہیں, کسی کا انٹرویو اچھا نہیں ہوا, تو بعد میں آنے والوں کے لیے بھی آپ کی جو پرسیپشن ہے وہ نیگیٹو ہی جائے گی. یا بہت اچھا ہوا تو بعد میں آنے والوں کے لیے بھی وہ اچھا جائے گا. تو یہ کنٹراسٹ ایفیکٹس جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں اور افیکٹڈ بائی کمپیریزن ود ادر پیپل ریسنٹلی انکاؤنٹرڈ وہ رینک ہائر اور لوور ایٹ دا سیم کریکٹرسٹکس. frequently use shortcuts in judging others کنٹینیو ہے. اس کے بعد پروجیکشن ہے. پروجیکشن attribute one's own characteristics to other people. اب پروجیکٹ کرتے ہیں آپ دوسروں کے اندر اپنی پروجیکشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. آپ کو اگر یہ محسوس ہو جائے کہ اس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ میرے اندر جو صلاحیت ہے وہ اس کے اندر بھی نظر آ رہی ہے, تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ یہ آگے آپ کی آرگنائزیشن کے لیے آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا, جبکہ یہ چیز بھی شارٹ کٹ ہے کیونکہ اور آپ کی پرسیپشن کو غلط کر سکتی ہے. تو ایٹریبیوشن ونز اون کریکٹرسٹکس ٹو ادر پیپل از اے رانگ choice. You have to attribute or you have to consider rest of the things as well. Stereotyping. اب یہ ایک بڑی مزے کی ٹرم ہے جس میں آپ بہت زیادہ آپ کو دلچسپی آئے گی کہ بعض دفعہ ہم نے کسی شہر کی وجہ سے, مثلا سارے لاہور والے اس طرح کے ہیں, سارے گجرات والے, سارے
پشاور والے، تو آپ نے ایک گروپ کے ساتھ فیملرائز کر دیا، آپ نے اسٹیریوٹائپنگ کر دی کہ آپ کی سوچ سب ایک گروپ جو آپ نے مخصوص کیا ہے وہ اس میں سب کے سب ایسے ہی ہیں. اگر آپ کے مائنڈ سیٹ میں آپ کی اسٹیریوٹائپنگ کے اندر ایک مس کنسیپشن ہے تو پھر وہ مس کنسیپشن سب کے لیے آپ یوز کریں گے. تو آپ اپنے رویوں کو جو ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے، اسٹیریوٹائپنگ ہوتی ہے جس کی مدد سے مشکل آتا ہے. اس کو ہم کہیں گے کہ ججنگ سم ون آن دا بیسس آف ونس پرسیپشن آف دا گروپ ٹو وچ دیٹ پرسنز بلانگ. تو آپ اس گروپ کی نسبت کے ساتھ اس شخص کے لیے پرسیو کریں گے، وہ ڈیسیجنز کریں گے اس نسبت کی وجہ سے، نہ کہ آپ اس کی پرسنل کیپیبلٹیز کو، پرسنل ایبلٹیز کو، پرسنل اس کی کریکٹرسٹکس کو دیکھیں گے. تو یہ آپ کو اس میں جو ہے کافی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو بیسیکلی اسٹیریوٹائپنگ جو ہے اور یہ جو پرسنل بلانگنگنیس ہے یہ بھی آپ کے ڈیسیجنز کو غلط کرتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ساری بحث کو جو بھی ہم نے آپ کے ساتھ چیزوں کو شیئر کیا، ایک چیز آپ کو یاد رکھنے اور اس کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی پرسنل کیپیبلٹیز کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا ہے. ہم نے جو ڈیسیجنز لینے ہیں، جو رائٹ ڈیسیجنز لینے ہیں، آن دا بیسس آف میرٹ لینے ہیں، آن دا بیسس آف پراپر اسیسمنٹ لینے ہیں، آن دا بیسس آف پراپر انٹلیکچوئل ایبلٹیز کے لینے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے ساری تھیوریز کو، ایٹریبیوشن تھیوریز کو، پرسیپشن کو، فیکٹرز جو انفلوئنس کرتے ہیں پرسیپشن کے، وہ آپ کو شیئر کیے ہیں تاکہ آپ کو ڈیسیجن لینے میں آسانی ہو. تو آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جو آپ کے ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو انفلوئنس کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ رانگ ڈیسیجنز لیتے ہیں. تو ٹھیک ڈیسیجنز لینے کے لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان سارے فیکٹرز کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ایک بہتر طریقے کے ساتھ آپ اس ڈیسیجنز کو آگے لے کے چلیں. اسپیسیفک اپلیکیشن ان آرگنائزیشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو کوئی بھی آرگنائزیشن ہو دنیا کی، ایوری آرگنائزیشن ہیز اٹس اون اسپیسیفک اپلیکیشن ان آرگنائزیشن، اور دیز اپلیکیشنز ول help you a lot to hire the people, help you a lot to take advantages from the people, help you to fulfill the requirement of the organizations. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ امپلائمنٹ انٹرویو اسپیسیفک اپلیکیشن ہے. کوئی بھی آرگنائزیشن ہے وہ امپلائمنٹ انٹرویوز کو سامنے رکھے گی. امپلائمنٹ کے ہائرنگ کے وقت انٹرویوز کریں گے. اگر کوئی یونیورسٹی ہے تو وہ انٹرویوز کے ذریعے ایڈمیشن دیں گے. اگر کوئی اسکول ہے تو انٹرویو از اے بیسک کرائٹیریا ٹو انڈکٹ ان دا آرگنائزیشن. تو پرسیپشول بائسز آف ریٹرز افیکٹ دی ایکوریسی آف انٹرویوز، ججمنٹ آف ایپلیکینٹس. تو اسپیسیفک اپلیکیشن آرگنائزیشنز میں ایک پرسیپشول وائسز ہوتی ہیں، اس کو جو ہے آپ نے اوائڈ کرنا ہے اور انٹرویو کرتے ہوئے ان وائسز سے اوائڈ کرنا ہے اور انٹرویو اس طرح کرنا ہے کہ منیمم جو ہے پرسیپشول وائسز اس کے اندر انوالو ہوں اور ججمنٹ جو ہو، آپ نے ایک ایپلیکینٹ کے لیے جو ججمنٹ کرنی ہے وہ آپ ٹھیک طریقے سے کر سکیں. وہ ججمنٹ کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ امپلائمنٹ کے جب انٹرویوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کا موڈ کیسا ہے، آپ کی تھنکنگ ایبلٹیز کس لیول کے اوپر ہے، آپ کی جو انوائرمنٹ ہے وہ کتنی سیٹسفیکٹری ہے، آپ نے جو ایزیوم کیا ہوا ہے وہ کیا چیزیں ایزیوم کی ہوئی ہیں، آپ کس طرح جو ہے اگلے کو ایکسیس کریں گے کہ آپ اس کو ہائر کر سکیں. اس میں آپ کی پرسنل جو اور سیلف سرونگ بائسنس ہے وہ تو شامل نہیں ہے. کہیں انٹرویو کس طرح کنڈکٹ کریں گے. تو امپلائمنٹ انٹرویوز از specific application in organization which force you to
run the organization in an appropriate manner. اس کے بعد performance expectations ہیں, یہ بھی ہماری specific applications ہیں کہ performance expectations ہوتی ہیں high ہیں یا low ہیں. اگر کسی مینیجر کی high expectations ہیں تو وہ اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ کرے گا, ان کو سیلف کانفیڈنس دے گا, ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے گا, ان کو اکاموڈیٹ کرے گا, ان کی بہت ساری چیزوں کو. ریوارڈ سسٹم ہوگا اس میں, اس کی فیملیز کے لیے ہوگا, اس کے بچوں کے لیے ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو پرفارمنس ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بڑھا دیتا ہے, اور اس ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ گروتھ کی طرف آتی ہے. لیکن if you have a limited expectations performance, تو then manager might be adopt some irrelevant, inappropriate and like that attitudes towards their employee, that it might be it's a real chance exists that their employees are not happy there, their employees are not going to perform well, or they'll go towards the absenteeism and lateness and other irrelevant behaviors. اس کی وجہ سے پرفارمنس ایکسپیکٹیشنس بہت زیادہ ضروری ہے. مثلاً اگر ہم اس کو اس طرح ایویلیویٹ کریں تو سیلف فلفلنگ پروفیسی, پگملین افیکٹس, دی لوور اور ہائر پرفارمنس آف امپلائی ریفلیکٹ پری کنسیوڈ لیڈر ایکسپیکٹیشنز اباؤٹ امپلائی کیپیبلٹیز. تو اٹس up to leader, it's up to manager in which type of attitude he adopt to fulfill the organizational expectations. اگر جیسے پہلے بتایا اس کی organizational expectations high ہیں, اگر اس کا morale high ہے تو he takes some better performance from their employees, and in reply of that better performance they'll give incentives and rewards to the employees to keep them happy. اس کے بعد ایتھنک پروفائلنگ ہے, یہ بھی اسپیسیفک اپلیکیشن ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی ایتھنک کے ساتھ, کہ کیا یہاں پہ اے فارم آف اسٹیریوٹائپنگ ان وچ اے گروپ آف انڈیویژولز از سنگلڈ آؤٹ typically on the basis of race or ethnicity for intensive inquiry, scrutinizing or investigation. تو ایتھنک پروفائلنگ بھی کامن اپلیکیشنس کے اندر آتا ہے. بعض دفعہ گروپ آف انڈیویژولس کو پرائرٹیز دی جاتی ہے دوسروں کے سنگل کے مقابلے میں, اور بیسس آف ریس کی وجہ سے ان کو فیسلٹی مل جاتی ہے, ایتھنیسٹی کی وجہ سے ان کو اکاموڈیٹ کر دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد انٹینسو انکوائری, اسکروٹنائزنگ اور انویسٹیگیٹنگ, اور یا پھر ہم اگر ان کو انویسٹیگیٹ کرنا ہو, اسکروٹنائز کرنا ہو تو آن دا بیسس آف گروپ یا کسی ایتھنک کی وجہ سے, یا تو اس کو فوقیت دی جا رہی ہے یا اس کو لو پریویلیج یا اس کو بالکل ہی دوسرے نیگیٹیولی لیا جا رہا ہے. تو ایتھنک, تو یہ بھی کامن اسپیسیفک اپلیکیشن ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی جس کے اندر یہ پریکٹسز ہوتی ہیں. اس کے بعد اسپیسیفک اپلیکیشنز ان آرگنائزیشنز میں پرفارمنس ایویلیویشن ہے. ہر آرگنائزیشن ہے اس کے اندر پرفارمنس کو پرکھا جاتا ہے تاکہ ججمنٹ کرنے میں آسانی ہو کہ کس طرح کے امپلائیز کو کیا ریوارڈ یا انسینٹیوز دیے جائیں, یا کس طرح کے امپلائیز کو پنشمنٹ دی جائے تاکہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ امپروو ہو. تو اپریزلز آر آفن دا سبجیکٹو ججمنٹ, ججمنٹل پرسیپشنز آف اپریزز آف another employee's job performance. تو پرفارمنس ایویلیویشن کا کانسیپٹ ہے جس کی مدد سے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ دیکھتے ہیں. امپلائی ایفرٹس ہیں, اور وہ کون سی ایفرٹس ہیں امپلائیز کی. اسیسمنٹ آف انڈیویجول ایفرٹ از سبجیکٹو, ججمنٹ سبجیکٹ ٹو پرسیپشل ڈسٹارشن اینڈ بائسز. تو امپلائیز کی ایفرٹ جو ہیں وہ کس طرح بائسنس کی نظر ہو رہی ہیں, یا ان کی ایفرٹس کو اکنالج کیے جا رہا ہے. ان دا لائٹ آف دیٹ ایکنالجمنٹ وہ جو ہے آرگنائزیشن کے اندر اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. تو دیز آر دا تھنگ وچ آر دی کامن پریکٹسز آف آرگنائزیشنز ٹو رن دیٹ آرگنائزیشن, ٹو ایگزیکیوٹ دی فنکشننگ آف دیٹ آرگنائزیشنز. اور کوئی بھی آرگنائزیشن ہو اس طرح کی پریکٹسز سے گزرا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, خاص طور پہ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے ایک آرگنائزیشن کے اندر جانا ہے, اس کو رن کرنا ہے, اس کے لیے پروڈکٹیوٹی لے کے آنی ہے. اس پروڈکٹیوٹی میں آپ نے اپنے سیلف
بائسنس کو اپنے آپ سے دور رکھنا ہے, اپنی پرسیپشن کی استعداد کو بڑھانا ہے, اور اصولی اور اسیسمنٹ کے ذریعے ڈیسیجنز لینے ہیں تاکہ اس میں ایتھنیسٹی, اس میں گروپ, اس میں اسٹیریوٹائپنگ, اس میں پرسنل جو چیزیں ہیں وہ شامل نہ ہو, اور آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک صحیح معنوں میں فروٹفلی ترقی کرے. اس کے بعد کچھ کریں گے کہ وہ کون سے ویز ہیں ٹو امپروو ڈیسیجن میکنگ. دیر آر ویریس نمبر آف ویز ٹو امپروو یور ڈیسیجنز میکنگ, اینڈ دیز آر دا تھنگس وچ یو ہیو ٹو فوکس بفور ٹیکنگ اینی ٹائپ آف ڈیسیجنز. کچھ ڈیسیجنز آپ کو فوری لینے ہیں, کچھ سوچ سمجھ کے لینے ہیں, تو یہ ہم دیکھیں وہ کون سے ویز ہیں جو آپ کے ڈیسیجن میکنگ پاور میں ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں اور آپ کو بہتر طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتے ہیں. نمبر 1, you have to focus and analyze the situation and adjust your decisions making style to fit the situation. جو سب سے ضروری چیز کہ بغیر سوچے سمجھے, بغیر مشورے سے, بغیر اس کی کانسیکوینسز کو دیکھے ہوئے فوری ڈیسیجنز آپ نہیں لیں گے. تو یو ہیو ٹو فوکس اینڈ اینالائز دی سچویشن. سب سے پہلے سچویشن کیا ہے, وٹ آر دی ریکوائرمنٹ آف دیٹ پرٹیکولر ٹائپ آف سچویشن ان وچ فورس یو ٹو ٹیک سم ڈیسیجنس. اور آپ کو پتہ ہے ڈیسیجنز جو ہیں وہ چوائسیز کے بیچ میں ہوتا ہے. اف دیر از one or two choices, then you have to choose one thing, and this is called decision. Are you going to take a right choice or not? If you are not going to take your right choice, then you will face the some consequences. It's up to you. So that is why analyzing the things which is very much important, or you keep in mind the situation, what are the situation behind this decision, and adjust your decisions. After analyzing the situation, you adjust your decisions in the light of your observations, in the light of your analysis, making style to fit the situation. اور پھر اس کے مطابق آپ نے اپنے ڈیسیجن کو ڈھالنا ہے جس کی مدد سے جو ہے وہ اس سچویشن کے اندر فٹ آتا ہو وہ ڈیسیجنز. بعض دفعہ آپ کو بڑے بیٹر ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں, فوری آپ کو کامیابی نظر نہیں آتی, لیکن لانگ رن میں وہ جا کے, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ڈیسیجنز کو فٹ رکھنے کے لیے انالائز کریں, سچویشن کو پرکھیں, اس سچویشن کے مطابق آپ اپنا ڈیسیجنز لیں. بی اویئر آف بائسنس اینڈ ٹرائی ٹو لمٹ دیئر امپیکٹ. یو ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ آلویز آپ نے بائسنس سے بچنا ہے. اس بائسنس کے اندر آپ کوئی بھی ڈیسیجن لیں, اس میں آپ کی ذاتی پسند, آپ کا ذاتی انٹرسٹ, آپ کا ذاتی جو ہے وہ رجحان نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ایک براڈر اسپیکٹ پہ دیکھنا ہے, آپ نے اس کے میرٹ کو نظر انداز نہیں کرنا, جس کی وجہ سے آپ اویئر ہونا چاہیے کہ بائسنس کیا ہے, اور ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ کس طرح لمٹ کریں اس کے امپیکٹ کو. اور امپیکٹ جو ہے وہ ایکچولی اصل چیز ہے جو اثر انداز ہوتا ہے. تو بی اویئر آف بائسنس اینڈ ٹرائی ٹو لمٹ دیئر امپیکٹ. اس کے بعد کمبائن ریشنل انالیسس ود انٹیوشن ٹو انکریز ڈیسیجن میکنگ افیکٹونیس. اب آپ نے ایک وزڈم والا ریشنل انالیسس کرنا ہے, اس کو کمبائن کرنا ہے, آپ نے اس کو لاجک کے ساتھ لے کے چلنا ہے, انٹیوشن کے ساتھ لے کے چلنا ہے, ٹو انکریز دا ڈیسیجن میکنگ افیکٹونیس. کیونکہ یہ چیزیں آپ اپنے ڈیسیجن میں شامل کریں گے تو اس کی افیکٹونیس زیادہ آئے گی, ادروائز یہ اپنی افیکٹونیس کھو دے گا. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس, ڈیسیجنز میں نے جیسے پہلے بتایا کہ دو چوائسیز کے بیچ میں جو ہے ٹو پک دا رائٹ چوائس, اس کا نام ہے ڈیسیجن. اب اس کو افیکٹو کیسے بنانا ہے, اس کو آپ نے کمبائن کرنا ہے اپنے ریشنل انالیسس کے ساتھ, اور اس کو کمبائن کرنے کے بعد تاکہ یہ انکریز ہو اس میں ڈیسیجن میکنگ افیکٹونیس. اور اگر یہ افیکٹونیس انکریز نہیں ہوگی تو اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ نیگیٹو آئیں گے آپ کے. تو یہ تین چیزیں جو ہم نے پڑھی کہ انالائز دا سچویشن اینڈ ایڈجسٹ یور ڈیسیجن میکنگ اسٹائل ٹو فٹ دا سچویشن. اس کے بعد بی اویئر آف بائسنس اینڈ ٹرائی ٹو لمٹ دیئر امپیکٹ. اس کے بعد کمبائن ریشنل انالیسس ود انٹیوشنز ٹو انکریز ڈیسیجن میکنگ افیکٹونیس.
اس کے بعد ڈونٹ ایزیوم دیٹ یور اسپیسیفک ڈیسیجن اسٹائل از اپروپریٹ ٹو ایوری سچویشن. سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی فیصلہ درست ثابت ہوتا ہے اس کے ثمرات یعنی اس کے ایڈوانٹیجز اینڈ وی ریسیو دا انکریجمنٹ اینڈ اپریسیشن اینڈ rest of the things, then don't assume کہ this will happen forever. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ایک دفعہ کا لیا ہوا ڈیسیجنز باقی کے ڈیسیجنز کے اوپر بھی اثر انداز ہو اور آپ اسی سٹائل کے ڈیسیجنز لینا شروع کر دیں. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے پرابلمس آپ کو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایزیوم مت کریں کہ آپ کا جو اسپیسیفک ڈیسیجن کسی ایک طرف گیا ہے وہ آپ کے ڈیسیجن سٹائل کی وجہ سے ہے اور جو آپ نے ڈیسیجن سٹائل اپنایا ہے یہ آگے بھی آپ کو مدد دے گا. تو ہر ڈیسیجن چاہے وہ کوئی بھی ڈیسیجن ہوگا آپ نے اوپر کے 3 فیکٹرز کو سامنے رکھنا ہے جس میں نے پہلے بتا دیا انالائز کرنا ہے سچویشن کو, بائسنس سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے اور اس کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے آپ کو, اور اس کے بعد آپ نے ریشنل انالیسس کرنا ہے, اس کو کمبائن کرنا ہے اپنے ڈیسیجن میکنگ پروسیس کو افیکٹولی. اگر یہ چیزیں آپ نہیں کریں گے تو آپ کے ڈیسیجن میں, اور کبھی بھی ایزیوم نہیں کرنا کہ جو میرا سٹائل ہے ڈیسیجن کا جس کی وجہ سے مجھے یہ کامیابی ملی تھی تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپروپریٹ ہے اور ان ایوری سچویشن وی کین یوز دیٹ ڈیسیجنس. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس یہ ہمارا نمبر 4 تھا, نمبر 4th ویز ٹو امپروو آور ڈیسیجن میکنگ. اس کے بعد انہانس پرسنل creativity by looking for novel solutions or seeing problems in new ways and using analogies. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنی پرسنل کیپیبلٹی کو, اب پرسنل کریٹیوٹی کو, اور کریٹیوٹی ایک کوئی آرڈنری چیز نہیں ہے, آپ نے کریٹ کرنا ہے, آپ نے اپنے ڈیسیجنس کے ساتھ کریٹیوٹی لگانی ہے, نئی چیز, نئے رجحان, نئی انوویشنز, تاکہ آپ کے ڈیسیجنس کو وہ چیزیں سپورٹ کریں. بعض دفعہ اگر آپ کریٹیوٹی نہیں لگائیں گے اور پرانے اس طریقہ کار پہ ڈیسیجنز لیں گے تو اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ وہ فیلئر کی طرف جائیں گے. لیکن اگر آپ کریٹیوٹی کا سہارا لیتے ہیں, کریٹ کرتے ہیں, نئی چیز انوویٹ کرتے ہیں, نئی چیزوں کے ساتھ تو وہ کریٹیوٹی آپ کے ڈیسیجنس کو سپورٹ کرے گی, اور وہ سپورٹ جو ہے انہانس کرے گی آپ کی پرسنل کریٹیوٹی سٹائل کو. اور بائی لوکنگ فار نوول سولوشنز اور سینگ پرابلمز ان نیو ویز, دیٹ از وائی یوزنگ انالوگیز فار ٹیکنگ اے رائٹ اینڈ اپروپریٹ ڈیسیجنس ان یور مائنڈ. اس کے بعد ایک اور چیز جس کو آپ نے دیکھنا ہے, ٹوورڈز ریڈیوسنگ بائس اینڈ ایررز. ایک ایسی چیز کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی بائسنس کو اور آپ کے ایررز کو ختم کرنے میں مدد دیں ہماری. تو فوکس آن گول, you have to focus your goal, you have to keep in mind your goal, your objectives, your priorities, your decisions. تو اس میں clear goals make decisions making easier and help to eliminate options inconsistent with your interest. Dear students, خاص طور پہ جو چیز آپ نے سیکھنی ہے, focus your goals before taking your decisions. Before going towards the right approach towards right decisions, you have to focus your goal. The goals are very much important and plays very important role for making the decisions. Are your goals match with your decisions making? یا آپ کے ڈیسیجنس میچ کرتے ہیں آپ کے گولز کو؟ اگر آپ کے گولز کو آپ کے ڈیسیجنس میچ ہی نہیں کرتے تو پھر آپ کے ڈیسیجنس رانگ ہو جائیں گے اور آپ کے آرگنائزیشن کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, فوکس آن یور گولز. امید ہے کہ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں گے, اپنے گولز کو فوکس کریں گے. اس کی وجہ سے آپ بائسنس سے بچیں گے, آپ کے ڈیسیجنز ایرر لیس ہوں گے, آپ کی تھنکنگ ایرر لیس ہوگی, آپ کی ویلیوز جو ہیں وہ بہتر طریقے سے ہوں گی, اور آپ کے اوپر جو نیگیٹو فیکٹرز انفلوئنس کرتے ہیں آپ کی پرسیپشنز پہ, اس سے آپ کو نجات ملے گی اور آپ کی پریکٹس میں پازیٹیوٹی آئے گی, اور آپ کے ایکشنز میں ایک مثالی جو ہے تبدیلی آئے گی جو آپ کو مدد کرے گی. اس کے بعد لک فار انفارمیشن دیٹ ڈسکنفرم بلیفس, outwardly considering ways we could be wrong, challenges or tendencies to think we are smarter than we actually are.
To look for information, always you have to look for new and informative informations that disconfirms belief. تو یہ آپ کے جو disconfirms قسم کے belief ہیں اس کو ختم کرنے میں نئی انفارمیشن، نیو نالج، نیو انکریجمنٹ، مشورہ اور اس طرح کی چیزیں which matter a lot to reduce your biasness and your error in your decisions. تو اس کو آپ کو looking information جو ہے look for information یہ آپ کے ریڈیوس کرنے میں معاون ثابت ہوگی آپ کے ایررز کو. تو اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے. اور اس کے بعد ڈونٹ ٹرائی ٹو کریٹ میننگس آؤٹ آف رینڈم ایونٹس. آپ ان رینڈم ایونٹس کے ڈونٹ ٹرائی ٹو کریٹ میننگس، ڈونٹ اٹیمپٹ ٹو کریٹ میننگ آؤٹ آف کوئنسیڈنس. کچھ آپ کو کوئنسیڈنس ہو جائیں گے کہ کسی وجہ سے کچھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، کسی وجہ سے کچھ چیزیں خراب ہو جائیں گی، لیکن اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ڈیسیجنس کا باعث بنے یا ڈیسیجنز لینے کا باعث بنے. آپ ان کی بیسس کے اوپر ڈیسیجنز نہیں لیں گے. بعض چیزیں قدرتی طور پر عمل میں آ جاتی ہیں. آپ نے اپنی ریشنل کو نہیں چھوڑنا، آپ نے ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا. ڈیسیجن لیتے وقت جو رولز اور قواعد و ضوابط طے ہیں، مرتب کیے گئے ہیں، وہ آپ کو ضرور اس چیز میں لینے پڑیں گے. اور انکریز یور آپشنز. The number and diversity of alternatives generated increase the chance of finding an outstanding one. The number and diversity of alternatives. You have to focus your alternatives. You have to focus your substitute. Without substitute, you are not able to take appropriate decisions. If you're to some extent or due to some external factors, if your decision is prove wrong, if your decisions found that it's not an appropriate decision, then don't worry about that. You have two alternatives. You have to consider those alternatives to keep in mind to reduce the impact of that wrong decisions. تو آپ نے اپنے آلٹرنیٹیوس کو، ڈائیورسٹی کو اور اپنی اس کو جنریٹ کرنا ہے ٹو انکریز دا چانس آف فائنڈنگ این آؤٹ اسٹینڈنگ ون. تو اپنی اپرچونٹی ہے، ہر چیز کو اپرچونٹی کے اس میں لیں. اپنی اپرچونٹی کو جو ہے وہ آپ اپنے فیلئر کے ساتھ کنسیڈر نہیں کریں، بلکہ اپنے فیلئر کو بھی اپرچونٹی میں کنورٹ کرنے کا جو رجحان ہے اس کے مطابق ہوں. تو یہ وہ سارے ویز ہیں جو ریڈیوس کرتے ہیں آپ کی بائسنس اور آپ کے ایرر کو، آپ کے بیہیویئرس کو اسمبل کرنے میں مدد دیتے ہیں اور آپ کے جو یہ بیہیویئرز ہیں الائن کرنے میں مدد دیتے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور یہ ساری چیزیں کو ریلیٹ ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں پرسیپشن کی ایبلٹیز کے لیے ہیں کہ یہ تمام چیزیں، کیونکہ آپ نے اپنا گول سیٹ کرنا ہے تو آپ کے پرسیپشن کے اندر گول سیٹنگ ہونا چاہیے. اور آپ نے اپنی انفارمیشنس کو کنفرم بیلیفس کو جو ہے ریڈیوس کرنا ہے تو وہ آپ کی پرسیپشن کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے. کیا وہ چیزیں پرسیپشن ہی آپ کا یہ کہتا ہے کہ ٹو ریڈیوس دی ڈسکنفرم بیلیفس. پرسیپشن آپ کو اس چیز کی وہ دیتا ہے کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو کریٹ میننگس آؤٹ آف رینڈم ایونٹس. پرسیپشن آپ کی اس چیز کو تقویت دے گا. پرسیپشن جو ہے انکریز کرے گا آپ کے آپشنس کو اور آپ کی نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کرے گا. اور پرسیپشن ہی آپ کی ڈس ایڈوانٹیجز کو ایڈوانٹیجز میں لے کے جائے گا. پرسیپشن ہی آپ کو ایک رائٹ ٹائپ کی اپرچونٹی کو ڈیزائن کرنے میں مدد دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے وہ میتھڈس اور وہ مینس سیکھ لی ہیں جس کی مدد سے آپ کی بائسنس اور ایررز جو ہیں وہ ریڈیوس ہوتے ہیں. تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس خاص طور پہ جو لیسن تھا، خاص طور پہ آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آرگنائزیشن جو بیہیویئرز ہیں وہ آپ کی پرسیپشن کی مدد سے ڈیولپ ہوتے ہیں. کہ آپ یعنی دو شخص اگر ہیں تو وہ دو شخص ایک ہی سملر ٹائپ آف سچویشنس کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں. بحیثیت امپلائی ہاؤ یو انٹرپریٹ the things which you receive from organization, from the external world, and how to interpret and use that information. کیا وہ آپ صحیح معنوں میں کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے باقاعدگی کے ساتھ اس کو انالائز کیا یا ایویلویٹ کیا؟ تو یہ پرسیپشن کی قوت ہے جو آپ کو
آرگنائزیشن میں ایک بلند مقام دے سکتی ہے، اور یہ پرسیپشن کی ہی ویکنیس ہے جو آپ کو بالکل پستی کی طرف لے کے جا سکتی ہے. تو perception itself is a power which you have to use your power in the light of the perceptual rules and regulations. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو کنسیڈر کیا ہوگا، مزید ایکسپلور کریں گے تاکہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہے وہ بہتر طریقے کے ساتھ سامنے آئے، اور آپ کے اندر ایک ایسی صلاحیت کی ایمرجنس ہو جائے، انٹیلیجنس ہو جائے ایک ایسی پاور کی جو آپ کو ورک پلیس کے اوپر ورک پلیس سیٹنگ کے اندر کامیابی کے ساتھ ایگزیکیوشن میں مدد دے. اس کو اگر ہم سمرائز کریں آج کے سارے ٹاپک کو، تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کیا ہوگا کہ پرسیپشن جو ہے بیسیکلی پرسیپشن ہی آپ کے ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے اندر ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اور آپ نے ان فیکٹرز کو کنسیڈر بھی کرنا ہے اور اوائڈ بھی کرنا ہے جو پرسیپشن کے اوپر انفلوئنس ڈالتے ہیں. اس نیگیٹو انفلوئنس کی وجہ سے آپ کے پرسیپشنس کے اندر خلل پڑتا ہے، اور آپ بہتر نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے، بہتر طریقے سے انٹرپریٹ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ بہتر طریقے سے وہ چیز انٹرپریٹ نہیں کریں گے، ان دی لائٹ آف دیٹ انٹرپریٹیشن یو ول سفر اے لاٹ ان یور پروفیشنل ورک. اس کے بعد ہم نے کچھ تھیوریز کو گو تھرو کیا، اس کے بعد ہم نے ان تھیوریز کے بعد جو اپلیکیشنز ہیں آرگنائزیشنز کے اندر، کامن پریکٹسز ہیں، اس کو ڈسکس کیا، جس کے مطابق امپلائیز جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں پھر آپ سے کچھ بائسنس کا کیا کہ کچھ سیلف سرونگ بائسنس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ملے وہ تو اپنے لیے اور سب کچھ ہماری حصے میں آئے، اور اگر ناکامی ملے اس کا بلیم ہم دوسروں پہ ڈال دیں. تو یہ پرسیپشن اس چیز تو یہ اسٹرینتھنن اس کا باعث نہیں بنتا اسٹرینتھنن ہونے کا. لہٰذا پرسیپشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان تمام چیزوں سے چھٹکارا حاصل کریں جو بائسنس اور ایرر کا باعث بنے. تو ان ایررز کو ریموو کرنے کے لیے آپ کو اپنے گولز کی طرف توجہ دینی ہے، آپ کو انفارمیشن دیٹ ڈسکنفرم بلیفس ہیں اس کو آپ نے دور کرنا ہے. ڈونٹ ٹرائی ٹو کریٹ میننگ آؤٹ آف رینڈم ایونٹس، اور اس کو کوئی میننگ دینے کی کوشش نہ کریں جو کو انسیڈنس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اپنے ڈیسیجنس کی بنیاد نہ رکھیں. اپنے ڈیسیجنس کی بنیاد وہی انالیسز ہوگا، آپ نے گول کو جو ہیں اس کو کنسیڈر کرنا ہے، اور کنسیڈر کرنا ہے وہ ویز جو آپ کے رانگ اور چیلنجز اور ٹینڈنسیز کو جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد انکریز کرنا ہے اپنے آپشنس کو، زیادہ سے زیادہ میکسیمم انکریز کریں گے اپنے آپشنس کو. جتنے آپ کے پاس آپشنز ہوں گے بہتر چوائس ہوگی آپ کے پاس ڈیسیجن لینے کے لیے. اس آپشنز میں ہم سبسٹیٹیوٹ رکھتے ہیں کہ اگر یہ ڈیسیجن اس طرح ہو گیا، رانگ ہو گیا، تو میری یہ چوائس ہوگی، اور میں بالکل بھی یا ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ نقصان میں نہیں جائے گی، کیونکہ وی ہیو نمبر آف چوائسیز اینڈ نمبر آف آپشنز آف اف وی گیٹنگ فیلئر فرام دس ڈیسیجنس. لیکن اگر ہم یہ سارے چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو پھر اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کبھی بھی ہمارے ڈیسیجنز جو ہیں وہ رانگ نہیں ہوں گے، یا کم تعداد میں ہمیں رانگ ڈیسیجنز کی طرف ہیں. تو پرسیپشن کی ایبیلٹیز کو اور زیادہ ایکسپلور کریں، پرسیپشن کو اسٹرانگ بنائیں، اپنے سینسری آرگنز کو بہتر طریقے سے استعمال کریں، اور سینسری آرگنز ہی وہ ڈیٹے کو کلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مدد سے آپ ڈیٹا انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو آپ کے سینسری آرگنز بہتر طریقے سے کام کریں، آپ کی فزیکل فٹنس جو ہے وہ برقرار رہے، اور آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے جج کرنے کی صلاحیت اور استعداد کار رکھیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اپنے ذہن میں رکھ کر اس کو عملی پریکٹس کے اندر جب تک لے کے نہیں آئیں گے اس وقت تک ہو سکتا ہے یہ چیزیں آپ کو بہتر طریقے کے ساتھ سمجھ میں نہ آئیں. لیکن I very much hope that you will consider all these things, or you will consider all these principles of perceptions, you will consider all these matters which we discussed in this chapter number 3, perception and decision making, and you will find that you will get a skill which help you a lot in your professional career and
professional, then this will also help you in your personal grooming. Then if you learn, if you able to perceive well, then you will find yourself a confident person who has the ability to examine, to judge, to evaluate the other persons, and in the light of that judgment, your interpersonal relationships will go beyond the limits, and you will enjoy the real and true essence of life. So that is why we can say that perception is very important for yourself. Perception is very important for rest of the employees and professionals and persons to take better decision, to take better judgment, to take better execution. You have to focus these things. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کے اس لیکچر میں آپ نے اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا ہوگا اور آپ بور نہیں ہوئے ہوں گے، اور اس چیز کی ضرورت اور اس کی اہمیت کے احساس کو سمجھا ہوگا جو ہمیں بہتر طریقے سے آگے لے کے چلے گی، اور یہی کوالٹی آپ کی آگے فردر ریڈنگ میں مدد کرے گی. تو آپ سے یہی گزارش ہے عزیز طلباء کہ آپ محنت سے اس کو دیکھیں، اچھی طرح سے اس کو دیکھیں، اور ایک سکل سمجھ کر اس کے حصول کے لیے کوشش کریں. اور یہ لیکچر اس حصول میں آپ کی ہر ممکن مدد اور تعاون کرے گا. تو امید ہے، اس امید کے ساتھ آج کا یہ چیپٹر نمبر 3 کا یہ ٹاپک ہم ختم کرتے ہیں کہ آگے جتنے بھی ہمارے لیسنز ہیں آپ اسی طرح اور اس پرسیپشن کی مدد سے بہتر طریقے سے اس کو ہم سے جو ہے لرن کریں گے اور اس کو آگے شیئر کریں گے اور عملی زندگی میں لے جا کے بہتر طریقے سے اس کی ایگزیکیوشن کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. خوش رہیں. اللہ حافظ.